السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نماز کی تیاری کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کر پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، حضور آپ کے قدموں پہ میری ماں باپ قربان، اگر آپ بھی چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر گھوڑے پہ سوار ہوئے، مکہ کے چوکوں پہ جا کر، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکہ والو آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہوں، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو آ جاؤ، عمر کے راستے کو روک کر دکھا دے۔ خدا کی قسم، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے پاک حضور، آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرأت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ باسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی۔ اسلام کو طاقت ملی، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرأت ہے تو عمر کے راستے کو روکے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اور کیا بہادری ہے! تا قیامت ایسا بہادر اور فرمانبردار آقا علیہ السلام کا صحابی نہ آیا اور نہ ہی آئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے تو شیطان بھی ڈر کے مارے اپنا راستہ بدل لیتا، یعنی کہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے میرے پاک رب، حضرت عمر علیہ السلام یا ابو جہل، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کا شرف حاصل فرما اور مسلمانوں کو قوت بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشا۔ پیارے دوستو، کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو؟ اسی طرح اچھی اور پیاری سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔